وضو کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج وضو میں کچھ ایسی غلطیاں جو اکثر بچے کر جاتے ہیں یا بعض اوقات بڑے بھی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وضو جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے، چابی ہے۔ جیسے چابی کے بغیر تالا نہیں نہ کھلتا، اسی طرح وضو کے بغیر نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو ہم ان غلطیوں کی طرف جانے سے پہلے وضو کی فضیلت کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت انہیں قیامت کے دن سفید چہروں والے اور سفید ٹانگوں والے کہہ کر پکارا جائے گا۔ اس طرح چمک رہے ہوں گے کہ دور سے ان کی چمک نظر آئے گی، اور وہ وضو کی برکات کی وجہ سے ہوں گی کہ دنیا میں وہ لوگ وضو کرتے رہے ہوں گے اور قیامت کے دن وہ ان کی پہچان بن جائیں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے انس، جتنا ہو سکے باوضو رہا کرو، جس قدر ہو سکے باوضو رہا کرو، اور فرمایا اگر وضو کی حالت میں عزرائیل آ گئے اور روح قبض کر لی گئی اور اس وقت تو وضو کی حالت میں ہوگا تو تجھے شہادت کا مرتبہ عطا کیا جائے گا، یعنی اجر شہادت کا دیا جائے گا، مرتبہ شہادت کا دیا جائے گا اگر بندہ باوضو اس دنیا سے جائے تو۔ وضو کی اتنی برکات ہیں، اور وضو کا بچا ہوا پانی اس کو پی لینا یہ بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ نل سے ٹوٹی سے وضو کر رہے ہیں تو وہاں بھی وضو کرنے کے بعد 2 گھونٹ چلو میں لیں اور پانی پی لیں، اس کی بڑی برکات ہیں، روحانی بھی جسمانی بھی، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ اب نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، اور وضو کے 4 فرض ہیں، جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے جب نماز میں کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ اب ان میں غلطی کہاں پہ ہوتی ہے؟ اب بالخصوص جو بچے بیٹھے ہیں یہ بات غور کے ساتھ سنیں گے۔ اب چلو میں پانی ہم نے لیا چہرہ دھونے کے لیے، کیونکہ چہرہ دھونا فرض ہے، پانی ہاتھ میں لیا اور اس طرح چہرے پہ مارا، ایسے ایسے۔ اب ایسے جب مار لیا چہرے پہ تو ساڑھیں خشک رہ گئی، نیچے سے تھوڑی کے نیچے سے جگہ خشک رہ گئی، کانوں کی لو اوپر جگہ خشک رہ گئی، حالانکہ یہاں سے لے کے یہاں تک، اور یہ سارا دھونا ضروری ہے۔ چلو میں پانی لیں، اچھی طرح سے ایسے چہرے پہ مل کے پھر ایسے ملیں بھی، ایسے سائڈوں سے اور پیشانی سے بھی اور نیچے ٹھوڑی کے نیچے سے بھی 3 بار پانی لیں اچھی طرح سے۔ جس کی داڑھی گھنی داڑھی ہے، بڑی داڑھی ہے، تو وہ ہاتھ لے گیلا کر کے ایسے داڑھی میں بھی خلال کرے گا، اگر ہلکی داڑھی ہے تو پھر اچھی طرح سے ان کو جڑوں تک دھوئے گا۔ یہ چیزیں یہاں پہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، جب ہاتھ دھو رہے ہیں کونیوں سمیت تو ایسے جلدی جلدی ایسے پانی لیا ایسے، اور نیچے سے کونیاں ادھر سے خشک رہ گئی۔ یہ بچے اکثر ایسا کرتے ہیں، اور جب کونی ادھر سے خشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب مسح کرنا ہے تو ایسے بس سر کو ایسے کیا جو مسح ہو گیا تو نہیں، 1/4 سر کا مسح کرنا 1/4 حصے کا فرض ہے۔ سارے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، ساتھ سنت بھی ہے اور فرض بھی ادا ہو جائے گا، لیکن کم از کم 1/4 حصہ سر کا، اس کا جو ہے گیلے ہاتھ کا اس پہ پھرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح پاؤں دھوتے وقت ایڑیوں کا خیال نہیں کیا جاتا، یا ٹخنوں کے ارد گرد جگہ جو ہے وہ خشک رہ جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایڑیوں کے لیے، ایسی ایڑیوں کے لیے جو وضو میں خشک رہیں، فرمایا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ایسی ایڑیاں جہنم کی آگ میں ہیں جو وضو کرتے ہوئے خشک رہ گئی، ان کے لیے سخت وعید ہے۔
تو اس لیے وضو کرتے ہوئے تسلی کے ساتھ وضو کیجیے. پانی ٹھنڈا دیکھ کے یہ نہیں ہے کہ بس جلدی جلدی اعضاء خشک رہ جائیں. اور وضو جتنا آپ تسلی کے ساتھ وضو کریں گے اتنا اجر بھی بڑھتا چلا جائے گا.